بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ کل ہم نے انداز گفتگو پڑھا تھا، لیکن آج اسے دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے کل کیا پڑھا۔ انداز گفتگو یعنی انسان دیگر مخلوقات سے اس لیے ممتاز ہے کہ اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، یعنی بول چال یعنی بولنے کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ انداز گفتگو کے بارے میں دین کی رہنمائی قرآن پاک کی سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولتے وقت اپنی آواز کو نیچے رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہمیشہ آہستہ بولے اور ضرورت کے وقت بھی اونچی آواز میں بات نہ کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ کسی پر رعب جمائے یا تکبر کے لیے اونچا بولنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آگے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح بغیر رکے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اس سے اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ انداز گفتگو کی اہمیت ہے۔ نمبر 1 ہے کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ اور شائستگی کی علامت ہے۔ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ جو ہے وہ شائستگی کی علامت ہے، یعنی اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہے بلا وجہ تیز بولنا وقار اور عزت کے منافی ہے، خلاف ہے۔ نمبر 3، بلا وجہ اونچا بولنا بھی بد تہذیبی کی علامت ہے، جو تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 4، گفتگو میں اہم بات کو دہرا دینا مناسب ہے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جی بیٹا، اس میں مزید نیچے آ جائیں، بک پہ آ جائیں۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے، بلا وجہ تیز بولنا وقار کے منافی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اچھی طرح بات سمجھ جائے۔ گفتگو کا مقصد اپنا مدعا دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مدعا
यानी अपना वो बात जो आप बयान करना चाहते हैं, अपना वो मकसद जो दूसरे को बयान करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, लिहाजा गुफ्तगू में इस बात को मद्देनज़र रखना, सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि अंदाज सामे की फ़हम व फरासत से मुताबिक रखता हो। अंदाज सामे की फ़हम व इस्तेदाद से मुताबिक रखता हो, यानी सुनने वाले के समझ के मुताबिक हो। मसलन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न किया जाए जो सामे यानी सुनने वाले के लिए अजनबी हूँ, जो उसने इससे पहले न सुने हूँ। जी बेटा, अगली हेडिंग, अंदाज़े गुफ्तगू और इंसानी शख्सियत। अंदाज़े गुफ्तगू भी इंसान की शख्सियत को जांचने का बेहतरीन तरीका है। किसी इंसान की शक्ल व सूरत से ज़्यादा तासर उसकी गुफ्तगू से कायम होता है। क्या कहा गया कि किसी इंसान की शक्ल व सूरत से ज़्यादा तासर उसकी गुफ्तगू से होता है, कि यानी कोई शख्स जो है बहुत खूबसूरत है लेकिन बोलने में वो कुछ भी नहीं है। तो बेटो यहाँ जो है आगे है, जो उसकी गुफ्तगू से कायम होता है, जो देरपा भी होता है। बदसूरत शख्स भी उम्दा गुफ्तगू से लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। कहने का मकसद ये हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का खूबसूरत होना ही ज़रूरी नहीं है। यदि एक शख्स रंग का काला है, देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब वो आपसे गुफ्तगू करता है तो आपके दिल को जीत लेता है। आप उसकी गुफ्तगू से बहुत मुतासिर होते हैं। ये उम्दा गुफ्तगू से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। और ख़ूबसूरत शख्स का अंदाज़ गुफ्तगू जाहिलाना हो तो लोग उससे बेजार हो जाते हैं। इसके जो बरक्स अगर एक खूबसूरत शख्स होता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो बोलता है तो उससे लोग उसकी गुफ्तगू से मुतासिर नहीं होते और उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होते, यानी बेजार हो जाते हैं। गुफ्तगू इंसान की सोच का अक्स होती है और सोच अमल की बुनियाद होती है। गुफ्तगू इंसान की सोच का अक्स साया होती है। जिस तरह इंसान चल रहा होता है उसका साया भी उसके साथ नज़र आ रहा होता है। जिस तरह इंसान होता है इस तरह का ही साया होता है। और सोच अमल की बुनियाद होती है, और एक अच्छी सोच होगी, अच्छा अमल होगा, अच्छी बुनियाद होगी। इसलिए गुफ्तगू से इंसान के बातिन को जांचा जा सकता है। एक होता है ज़ाहिर और एक होता है बातिन, जो छुपा हुआ होता है, जो इंसान के अंदर क्या है। ठीक है, अब बुक पे आ जाए। अब यही लिखा हुआ है कि अंदाज़ गुफ्तगू भी इंसान की शख्सियत को जांचने का एक बेहतरीन पैमाना है। यानी जब आप किसी से बातचीत करते हैं, आगे है अगली जो हेडिंग है, गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के लिए लाजमी चीज़ें क्या हैं? गुफ्तगू के आदाब गुफ्तगू के लिए लाजमी चीज़ें हैं। नंबर एक क्या है? गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। यानी आप जब किसी से बात करते हैं, आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। उनका चुनाव करते वक्त खूब सोच विचार करें कि मैं किसी के सामने जब ये बात बयान कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से अल्फाज बयान करने चाहिए जो दूसरों को मुतासिर कर सकें। नंबर दो, अल्फाज ठहर ठहर कर अदा करें। इस तरह आपने पढ़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुतालिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं
کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ہمیشہ ٹھہر کر فرماتے اور بات کو کم از کم 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد بھی کر لے۔ نمبر 3، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، ٹھیک، یعنی بات چیت میں سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، سخت لہجہ اپنانے سے گریز کریں، یعنی اپنی زبان میں شائستگی کو پیدا کریں اور آپ کا لہجہ سخت نہ ہو۔ اب آپ بک پہ آ جائیں دوبارہ، یہ وہی باتیں دوبارہ یہاں بھی ہیں کہ انداز گفتگو بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے، اہم اور دیرپا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ ایک بدصورت آدمی بھی محض اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے، شیریں کلام کے ذریعے، اچھی گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی خوبصورت شخص اگر انداز گفتگو میں جاہلانہ طور پر یا جاہلانہ طور طریقے اپنائے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ گفتگو جو ہے وہ سوچ کا عکس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس شخص کی سوچ کیسی ہے، اس شخص جو بیان کر رہا ہے، اور یہی اس کی سوچ ہے، اور سوچ عمل کی بنیاد ہے۔ سوچ عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانچا جا سکتا ہے۔ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص گفتگو کرتا ہے اس کے ظاہر تو وہ بہت اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ بھی اس سے جانچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ کیا کہا گیا کہ جب ہم کسی سے بات کریں، ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم جو اپنا مدعا بیان کرنا چاہیں اس میں جو الفاظ استعمال کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اس طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں۔ کیا کریں؟ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر بیان کریں، یعنی بات چیت میں بناوٹ سے نہ کام لیں، ٹھیک۔ یہاں کیا کہا گیا؟ بات چیت میں بناوٹ جیسے جھوٹ وغیرہ جو ہے اس سے کام نہ لیں۔ درست لہجہ اپنانے سے حتی الامکان گریز کریں۔ سخت لہجہ، کون سا؟ سخت لہجہ اپنانے سے کیا کہا گیا کہ حتی الامکان کوشش کریں، حتی الامکان گریز کریں۔ اب یہ ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل میں نے آپ کو جو اسائنمنٹ دی تھی اس میں پہلا سوال تھا کہ مندرجہ ذیل جی کل جو میں نے آپ کو دیا تھا ذیل سوالات کے جامع جواب دیجیے، یعنی کیا کہا گیا کہ اس کے تفصیلاً جامع تفصیلاً، تو یہاں آپ آ جائیں، یہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی سورۃ لقمان میں، یہاں پہلے کا کیا ہے؟ پہلے کا جواب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نشان لگاتے جائیں، بک آپ کے سامنے ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، پورا سوال پڑھوں گا، جواب پڑھوں گا۔ پہلا سوال، انداز گفتگو کے بارے میں ہمارے دین میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اور یہ تفصیلاً ہے بیٹا، میں جو پڑھتا جا رہا ہوں لین، آپ اس کو لین لگاتے جائیں، ٹک کرتے جائیں، پہلے سوال کا نمبر لکھیں، سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور میں جتنا بھی پڑھ رہا ہوں آپ اس کے ساتھ دیکھتے جائیں
اور جہاں ختم ہوگا وہاں نشان لگا لیں جی۔ پہلے آپ کی ہیڈنگ ہوگی انداز گفتگو کے بارے میں دین کی رہنمائی۔ کیا ہے؟ انداز گفتگو کے بارے میں دین کی رہنمائی۔ قرآن پاک کی سورۃ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولتے وقت اپنی آواز کو نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس سے آگے آ جائیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان ہمیشہ آہستہ بولے اور ضرورت کے وقت بھی اونچی آواز سے بات نہ کرے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ اسی میں جو اگلی ہیڈنگ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی طرح بغیر رکے گفتگو نہیں فرماتے تھے، یعنی بولتے ہی نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا۔ اسی سے آگے ہے، اسی کا نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ یہاں تک بیٹا ہو گیا۔ پھر نیچے آ جائیں، ایک لائن اور ایڈ کرنی ہے سب سے لاسٹ میں، وہ ہے اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کا پہلا سوال تھا۔ کیا تھا؟ پہلا سوال۔ اب سوال نمبر 2، یہ بھی لانگ ہے، تفصیلاً ہے۔ اس میں آ گیا کہ انداز گفتگو اور انسانی شخصیت۔ آپ کی ہیڈنگ ہوگی انداز گفتگو اور انسانی شخصیت۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کسی انسان کی شکل و صورت سے زیادہ تاثر اس کی گفتگو سے قائم ہوتا ہے، جو دیرپا بھی ہوتا ہے۔ بدصورت شخص بھی عمدہ گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے۔ خوبصورت شخص کا انداز گفتگو جاہلانہ ہو تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گفتگو انسان کی سوچ کا عکس ہوتی ہے، اور سوچ عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے گفتگو سے انسان کے باطن کو جانچا جا سکتا ہے۔ آگے مختصر سوالات، اس کے نیچے آ جائیں، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، سورہ لقمان میں آواز کے حوالے سے کیا نصیحت کی گئی ہے؟ آپ لکھیں گے قرآن پاک کی سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نشان لگاتے جائیں، کہ بولتے وقت اپنی آواز کو نیچے رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ پھر اسی میں ایک اور ایڈ کر لیں، اس کا بے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، الف کے بعد بے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی طرح بغیر رکے
गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। क्या करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तरह बगैर रुके गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर इस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा शख्स उसे याद कर लेता। हो गया। अब इससे अगला सवाल, गुफ्तगू में अंदाज को क्या अहमियत हासिल है? जी बेटो, क्या कहा गया? अंदाज़े गुफ्तगू की अहमियत क्या है? आप लिखें, अंदाज़े गुफ्तगू में ठहराव शाइस्तगी की अलामत है। नंबर 2, बिला वजह तेज़ बोलना वक़ार और इज़्ज़त के मुनाफी है। नंबर 3, बिला वजह ऊंचा बोलना भी बद तहजीबी की अलामत है। इससे आगे खाली जगह हैं। क्या हैं? खाली जगह, यानी मुनासिब अल्फाज के साथ आपने खाली जगहों को पुर करना है। इंसान और जानवरों के माबेन दरमियान एक बुनियादी फ़र्क डैश का भी है, ज़बान का भी है। क्या लिखेंगे? ज़बान। बे मौका माहौल की मुनासबत से डैश में फ़र्क पैदा हो जाता है। अंदाज़े गुफ्तगू में, किस में? अंदाज़े गुफ्तगू में फ़र्क पैदा हो जाता है। नंबर जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात समझाने के लिए 3 मरतबा दोहराते थे। कितनी मरतबा? खाली जगह में क्या आएगा? डैश मरतबा दोहराते थे, 3 मरतबा दोहराते थे। इससे अगला है दाल, बिला वजह डैश बोलना वकार की मुनाफी है। बिला वजह तेज तेज, क्या करना? तेज तेज बोलना वकार की मुनाफी है। ठीक हो गया बेटो? अगले पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 42, नंबर 4 लिखा हुआ है, मुंदरजा ज़हर जुमलों में से सही के सामने यानी टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे। अलिफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर तवक्कुफ के गुफ्तगू नहीं फरमाते थे। ये क्या है? ये टिक है। क्या है? यानी आप ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे। बे ऊंची आवाज में बात करना तहजीब के बरक्स नहीं है। क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। उससे अगला है जीम, सबसे बुरी आवाज मुर्ग की है। ये भी क्रॉस है। नेक्स्ट दाल है, गुफ्तगू सोच का अक्स होती है। ये ठीक है। ठीक है। अगला दाल है, सूरह लुक़मान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जिक्र है। क्रॉस है। फिर सुन लें, पहला जो है उसमें टिक है, बे में क्रॉस है, जीम में क्रॉस है, दाल में टिक है और हे जो है उसमें भी क्रॉस है। नेक्स्ट है नंबर 5, दिए गए जवाबात में से सही का इंतखाब कीजिए। अब नंबर 1 है,
بدترین آواز ہے کس کی؟ یعنی اونچی آواز ہے، مرغ کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے؟ کیا ہے کہ ان میں سے جو بدترین بری آواز کس کی ہے؟ کس کی ہے بیٹا؟ جس کی ہے اس کو ہم نے ٹک کرنا ہے. وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. نمبر 2، کلام کا مقصد ہے. کلام کا مقصد ہے. کلام کہتے ہیں بات چیت کرنے کو. بات چیت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، آپ نمبر 1 مدعا بیان کرنا، نمبر 2 دوسروں پر برتری جتانا، نمبر جی وقت گزارنا، نمبر دال جذبات کا اظہار. اب ان میں جو ٹھیک ہوگا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹک کا نشان لگانا ہے. یقیناً مدعا بیان کرنا، اپنا مقصد دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ صحیح ہے. صرف اس پہ ایک ٹک لگانا ہے، باقی پہ کراس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹھیک ہے اس پہ نشان لگا ہے. نمبر 3 سورۃ لقمان میں ہے کہ آواز الف نیچی رکھنا، ب تیز رکھنا، جیم اونچی رکھنا، دال سخت رکھنا. اب ان میں جو ٹھیک ہے وہ کیا ٹھیک ہے؟ کہ آواز نیچی رکھنا. آواز نیچی رکھنا، الف پہ آپ ٹک لگا لیں. نمبر 4 گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کریں. گفتگو میں الفاظ کا چناؤ کریں. الف سوچ سمجھ کر، تیزی سے، آسانی سے اور ہنس کر. الف کیا تھا؟ سوچ سمجھ کر، بے تیزی سے، جیم آسانی سے اور دال ہنس کر. ان میں جو صحیح ہے وہ الف ہے، یعنی سوچ سمجھ کر. کیا کرنا ہے؟ گفتگو میں الفاظ کا جو چناؤ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سوچ سمجھ کر. نمبر 5 ہے انداز گفتگو میں ٹھہراؤ علامت ہے. انداز گفتگو میں ٹھہراؤ علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ الف عقل مندی کی، ب دولت مندی کی، جیم شائستگی کی اور دال غربت کی. اب جو ٹھیک ہوگا اس پہ ہم نے ٹک لگانی ہے. عقل مندی کی، دولت مندی کی نہیں، شائستگی کی. جیم ٹھیک ہے، جیم پہ آپ ٹک لگا لیں. بیٹا ان سب کو دوبارہ میں ریوائز کر دیتا ہوں اس پورے پیج کو. پیج نمبر 42 مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے صحیح یعنی ٹک اور غلط کے سامنے غلط جو کراس کا نشان لگانا ہے. الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، یہ ٹک ہے. بے اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے برعکس نہیں ہے، یہ کراس ہے. جیم سب سے بری آواز مرغ کی ہے، یہ کراس ہے. دال گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے. ہے سورۃ لقمان میں حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے، یہ بھی کراس ہے. اس سے آگے ہے نمبر 5 دیے کے جوابات میں سے صحیح کا انتخاب کریں. یعنی آپ کو یہاں آپشن دیے گئے ہیں کہ بدترین آواز کس کی ہے؟ اونچی آواز ہے، مرغ کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے اور گدھے کی آواز. آپ نے کس کو ٹک کیا؟ گدھے کی آواز کو. نمبر 2 کلام کا مقصد یعنی بات چیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مدعا بیان کرنا،
दूसरों पर बरतरी जताना, वक्त गुजारना और जज्बात का इजहार करना। यानी आपके जो कलाम का मकसद है वो है मुद्दा बयान करना, अपने मकसद को बयान करना कि मैं आपके सामने ये बात बयान करना चाहता हूँ। नंबर अलिफ, ये ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, सूरत लुकमान में है कि आवाज़ नीची रखना, तेज़ रखना, ऊंची रखना या सख्त रखना। अलिफ में क्या है? नीची रखना। क्या है? नीची रखना। इसे टिक कर लें। और बाकी जो हैं वो क्रॉस हैं। नंबर 4, गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव करें। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आपका बात का किस तरह चुनाव करेंगे? अलिफ सोच समझ कर, बे तेज़ी से, जीम आसानी से, दाल हंस कर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें पहला ऑप्शन है सोच समझ कर। यानी हम गुफ्तगू का जो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या उनका चुनाव करेंगे, उन्हें मुंतखब करेंगे, तो क्या करेंगे? सोच समझ कर। सोच समझ कर अलिफ को टिक कर लें। नंबर 5, अंदाज़े गुफ्तगू में ठहराव इलामत है किसकी? अलिफ अक्लमंदी की, बे दौलतमंदी की, जीम शाइस्तगी की और दाल गुर्बत की। अजीज तलबा, पूरा चैप्टर जिसे पहले रिवाइज किया गया और फिर आगे पढ़ाया गया, मशकी सवालात के निशानात लगाए गए, खाली जगह करवाएंगी और यकीनन यहाँ पर हर बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी 7-8 मिनट बाकी हैं, ये टाइम आपके पास है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आज की जो असाइनमेंट है आपकी वो है सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये जो मुख्तसर जवाब हैं सिर्फ सवाल नंबर 2 के, ये आपने भेजने हैं। क्या भेजने हैं? ये भेजेंगे तो मैं आपकी हाज़िरी लगाऊंगा, वरना हाज़िरी नहीं लगेगी। फिर आपने अपनी कापियों को तैयार रखना है। जो कुछ पढ़ाया गया अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछें। सिर्फ हाज़िरी कोई मकसद नहीं है कि हाज़िरी लगवा दी, हम हाज़िर हो गए और इतनी तफसील से जो कुछ समझाया गया वो सुना ही नहीं। अगर ये आप अपना रहे हैं तो फिर अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल जब स्कूल खुलेंगे तो आपको ये दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा। जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं ये आप पढ़ चुके हैं और यकीनन एक एक लफ्ज़ आपको समझाया जा रहा है। अगर फिर भी आप तवज्जो ना दें तो फिर आप नुकसान में हैं, यानी खसारे में हैं। और जब इम्तिहान आएगा तो फिर आप एक बहुत लंबी सोच में पड़ जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे। बहुत छुट्टियां गुजर चुकी हैं, छुट्टियों को नज़रअंदाज कर दें और कोशिश करें कि हर बेटा इन दिनों में पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। ठीक है बेटा, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगर इस दौरान आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई सवाल समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।